دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل جنوب مغربی رشیا کا ایک خود مختار خطہ استراخان ہے، جہاں پر اگرچہ مسلمان مائنورٹی میں آباد ہے، مگر یہ خطہ اسلامی فن تعمیر کے لیے پورے رشیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ استراخان یہاں کے سٹیچوز، عجائب گھر، یہاں کے سی فوڈ، مزیدار چاکلیٹ، شکار گاہوں، خوبصورت جھیلوں اور سرسبز میدانوں کی وجہ سے پورے رشیا میں جانا جاتا ہے۔ دریائے وولگا اور کیسپین سی کے کنارے یہ خود مختار خطہ ایک قدیم ثقافتی اور اکنامک سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطہ ماسکو سے 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ روس کے سب سے لذیذ اور میٹھے تربوز بھی استراخان میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے یہ علاقہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا جب استراخان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے برقرار تھا، جس پر بعد میں رشیا نے قبضہ کر کے اپنے زیر اثر کر لیا۔ دنیا کے نایاب اور قیمتی اونٹ استراخان میں پالے جاتے ہیں۔ یہاں پر اونٹوں کی بڑی بڑی منڈیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس خطے کو 1943 میں ایک خود مختار علاقے کی حیثیت دی گئی، جبکہ 1991 میں اسے ایک صوبے کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ استراخان کو وولگا ریجن کے ایک اہم انڈسٹریل سینٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ استراخان خطے کا کل رقبہ 209 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 5.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے اس خطے کی آبادی 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ استراخان دریائے وولگا کے ساتھ لمبائی میں تقریباً 45 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہ شہر اور خطہ کل ملا کر 11 جزائر پر مشتمل ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ کی طرح اس خطے کو بھی مختلف پلوں کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ یہاں پر تقریباً 213 دن تک سال میں سورج نکلتا ہے۔ پاکستان، انڈیا اور وسطی ایشیا کو یورپ سے ملانے کے لیے یہ مختصر ترین رستہ ہے۔ پورے روس میں یہ شہر مچھلی سازی کی صنعت کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس خطے میں موجود سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام ہے۔ یہاں کی کل آبادی کے 15% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ یہاں کا سب سے بڑا نسلی گروہ روسی ہے، جو کہ کل آبادی کے 78% پر مشتمل ہے۔ دیگر نسلی گروہوں میں تاتاری، قازق، آذربائیجانی، آرمینین، یوکرینی اور رومانی نسل کے لوگ اس خطے میں آباد ہیں۔ اس خطے میں 200 سے زائد مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جو اسے روس کا کثیر القومی خطہ قرار دیتے ہیں۔ سطح سمندر سے نیچے واقع ہونے کی وجہ سے اس خطے میں پورے یورپ سے کم بارشیں ہوتی ہیں۔ مشہور فرانسیسی مصنف الیگزینڈر ڈوما نے فرام پیرس ٹو استراخان عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جو کہ اس کی استراخان کی طرف سفر پر مبنی ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے اور اس کا کچھ علاقہ جمہوریہ کالمیکیا میں بھی آتا ہے۔ استراخان سے سیبوں کی ایک قسم سویڈن میں لے جا کر لگائی گئی، جس مناسبت سے سیبوں کی اس قسم کا نام ہی استراخان رکھ دیا گیا۔ یہ خطہ دریائے وولگا کے ڈیلٹا کے اندر موجود کیسپین سی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ خطہ دریائے وولگا کے مغربی کنارے کے ساتھ کئی جزائر کا مجموعہ ہے۔ استراخان شہر، جو کہ بڑھ کر ایک پورے خطے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تاتاری سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 1395 میں اس خطے کو تیمور نے فتح کیا تھا۔ 1556 کو آئیون کنگ 4 نے ایک خوفناک حملے کے ذریعے استراخان کو فتح کیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے دوران مشہور مسلم مہم جو ابن بطوطہ نے اس خطے کا سفر کیا، جس کا اس نے ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ ابن بطوطہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس وقت خطے میں مسلمان حکمران تھے اور سردیوں کے موسم میں استراخان شہر مسلمان سلطان کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ مسلم سلطان نے اس دورے کے دوران ابن بطوطہ کو 1500 دینار، بہت سارے گھوڑے اور مزید تحفے بھی دیے۔ 1569 عیسوی کو روس اور سلطنت عثمانیہ کے دوران ہونے والی جنگ کے دوران عثمانی فوج نے شہر کا گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن پھر عثمانی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ ایک سال بعد عثمانیوں نے استراخان پر اپنا دعویٰ ترک کر دیا، جس کے بعد اس علاقے نے ایک تجارتی ہب کی حیثیت اختیار کر لی۔ آرمینیا، فارس اور برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے اس خطے کا رخ کیا۔ مارچ 1919 کو بولشوک حکومت کے خلاف عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ہفتے کے اندر 3 سے 5 ہزار لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ کچھ کے گلے میں بھاری پتھر باندھ کر دریائے وولگا میں پھینک دیے گئے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران 1941 میں استراخان جرمن اور رشین فوجوں کے درمیان لڑائی کی حد تھا۔
इस लड़ाई के दौरान जर्मनी ने अस्त्राखान पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। अस्त्राखान पर कई हवाई हमले भी किए गए। जर्मन अफवाज इस खित्ते से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले तक मौजूद रहीं। तालीमी लिहाज से अस्त्राखान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अस्त्राखान यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र हैं। इस खित्ते में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। अस्त्राखान के बहुत सारे इलाके बैरूनी दुनिया से कश्तियों के ज़रिए मिलते हैं। इस खित्ते में एक अहम एयरपोर्ट मौजूद है जो इसे पूरे रशिया से मिलाता है। अस्त्राखान एयरपोर्ट से इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को को डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं। अज़रबैजान और रूस का कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर मिलने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ये खित्ता अहम तिजारती मरकज़ भी है। इस खित्ते की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। अस्त्राखान का नाम हाजी तरखान के नाम से लिया गया है जो कि नस्ली इतबार से एक मंगोल था, जबकि हाजी जिस शख्स ने मक्का का सफ़र करके हज अदा किया हो उसे बोलते हैं। यहाँ पर भेड़ की ऊन से बनाई गई टोपियाँ पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। पूरे रशिया में मॉस्को के बाद सबसे मशहूर और खूबसूरत मकाम अस्त्राखान है। इस खित्ते में बहुत सारी मारूफ शख्सियात के स्टैचू भी नस्ब किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम मुजस्मा पीटर द ग्रेट का है। अस्त्राखान मिलिट्री ग्लोरी म्यूजियम में जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे त्यारे रखे गए हैं। इस खित्ते में मुसलमान एक बड़ी अक़लियत के तौर पर आबाद हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। इनमें से अस्त्राखान सफ़ेद मस्जिद सबसे काबिल ज़िक्र है। इसी तरह का दीगर इस्लामी स्ट्रक्चर काजान शहर में मिलता है। वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतों से लेकर रूसी नस्ल के लोगों तक के लिए आर्मीनिया स्क्वायर प्लाजा एक मरकज़ी इमारत है। समंदर और दरियाओं के दरमियान वाक़या होने की वजह से ये चीज़ आपको कभी भी हैरान नहीं करेगी कि यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड खाए जाते हैं। यहाँ के मकामी खानों में सेवर फूड्स ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ पर मीठा नहीं खाया जाता। अस्त्राखान में बनाई जाने वाली चॉकलेट बहुत ही मज़ेदार होती है जो कि सोवियत दौर से यहाँ पर तैयार की जाती है। ये चॉकलेट इतनी ही मज़ेदार है जितनी कि मछली या पकोड़े होते हैं। बहरे कैस्पियन से बड़ी तादाद में मछली पकड़ी और खाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मशहूर शिकारगाहें भी मौजूद हैं। यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में शिकार करना इंतहाई मौजू है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि अस्त्राखान दरियाए वोल्गा के किनारे एक वादी है। यहाँ से पड़ोसी ममालिक की तरफ कश्ती के ज़रिए सफ़र करना आसान है। अगर आप अस्त्राखान से कैस्पियन सी पर किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो आप बाकू, अज़रबैजान या ईरान की तरफ जा सकते हैं, मगर इसके लिए वहाँ का वीज़ा आपके पास होना लाजिम है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रूस के एक मशहूर खित्ते अस्त्राखान के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।